السلام علیکم دوستو، خطوں کے سلسلے میں آج میں خط لے کے آئی ہوں احمد بشیر کا ممتاز مفتی کے نام، اور یہ بہت اہم اور بہت ہی اچھا خط ہے۔ اس کو ضرور سنیے گا اور بڑے غور سے سنیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے ممتاز، میں نے گزشتہ برس سے تمہیں پڑھنا چھوڑ رکھا ہے کیونکہ تم اپنی پرانی کہانیاں دہراتے ہو۔ تم پہلا سا معیار بھی قائم نہ رکھ سکے، بیان کی شوخی بھی گئی اور کرافٹ میں بھی تم نے اپج نہ دکھائی۔ یہی تمہارا درہ امتیاز تھا، ورنہ پہلے بھی تمہیں نہ پڑتا۔ بات کرنی تمہیں آتی ہے اور اب بھی آتی ہے، مگر بات میں بات نہ رہی۔ پہلے عورت کا اور تاپا دکھاتے تھے تو پڑھنے والے ماں بہن کو حیرت سے دیکھنے لگ جاتے تھے، جیسے پہلے انہیں کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ دیوار کی طرف تکتی تھیں تو اس پر چہرے نمودار ہونے لگتے تھے، نہیں دیکھتی تھیں تو شک گزرتا تھا کہ دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں۔ ایسی باتیں جو کوئی نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سوچ سکتا تھا، نہ محسوس کر سکتا۔ تم جو زندگی کے تمام معاملات میں الو کے الو ہو، کتنے دانا لگتے تھے، مگر اب تو چولہوں میں اپلے نہیں جلتے۔ گھروں کی دیواریں چھوٹی ہو گئیں، زینے گھوم پھر کر چڑھنے کی بجائے سیدھے چڑھنے لگے، اور وہ مڈل کلاس جسے تم جانتے تھے موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر تیر کی طرح کمان سے نکل گئی۔ تم اسی مڈل کلاس کو نہیں جانتے، مگر خواہ مخواہ موٹر سائیکل پیچھے سواری کر رہے ہو۔ منزل تمہاری پہلے بھی کوئی نہیں تھی اور اب بھی تم کہیں پہنچ نہیں رہے۔ ایسے بھٹکے ہوئے راہی کے ساتھ کون چلے گا؟ میں روغنی پتلے نہ پڑھتا، مگر جو کتابیں میں نہیں پڑھتا ان کے دیباچے اور تعارف ضرور دیکھ لیتا ہوں۔ اس کتاب میں تم نے دنیا کے آگے پھر جھوٹ بولا۔ میں گوتم بدھ کے بدھ کی تمام پسلیاں گن لیتا ہوں، اس لیے میرے سامنے تو تم کبھی جھوٹ بول نہ سکے۔ بانو قدسیہ اپنی راکھ ناپ رہی ہے، پروین عاطف محض ایک دبی ہوئی چنگاری ہے جو بھڑکتی ہے تو اپنا دامن جلاتی ہے۔ مظہر سعید شعلہ ہے مگر صرف اپنے دریچے میں۔ یہ تمہارے دیے ہوں گے، مگر میں نے کب تمہارا دیا روشن کیا؟ ساری عمر میں نے تمہیں عقل سکھائی اور ناکام رہا۔ اب خواہ بنتے ہو، گویا تمہیں راستے کی تلاش کبھی تھی، جیسے تم جلتے دیے دیکھ دیکھ کر چلتے تھے، یعنی تمہیں کہیں پہنچنا بھی تھا۔ تم نے جھوٹ بولا، تم تو خالی خرابے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تم لتھڑے ہوئے پیدا ہوئے اور انشاءاللہ لتھڑے ہوئے مرو گے۔ ہاں، خوب یاد آیا۔ تمہارے اس عشق کا کیا بنا جو تم اپنی 78 سال کی پرانی موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر باندھے پھرتے تھے، اور یہ بھی سوچنا کہ موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بھی کہیں تم خود ہی تو نہیں بندھے ہوئے۔ یہ تم نے مجھے سمجھایا کہ جو آگے چلتا ہے دراصل پیچھے چلتا ہے۔ عورت جب چھپتی پھرتی ہے تو دراصل تعقب کی لذت میں اضافہ کرتی ہے۔ وجےونتی ان پورنی، سب جسم کی بھمبیری میں ہے، پھرکی اپنی جگہ پر گھومتی رہتی ہے، اور لٹو تو سیدھا سادہ سیکس سمبل ہے۔ ان سے وہ عورت بیان نہیں ہو سکتی جن کا تعارف تم نے کروایا۔ گھومنا اور جھومنا ان کی ایک خصوصیت ہے، جیسے سانس لینا، مگر ان کی زندگی گھومنے اور پھرنے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ تم کہتے ہو۔ میں زندگی بھر جلدی میں رہا، مجھے ان کی گھمکار اچھی لگی تو میں نے انہیں اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ تم ان کے ساتھ ناچتے رہے، اس لیے جو کچھ تم جانتے ہو میں نہیں جانتا۔ تمہیں بہت فرصت ہے بھائی۔ تمہارے اندر جو جوگی ہے وہ بڑا لوبھی ہے، کنٹ پر بیٹھا سندل کا ہون کرتا ہے، من کی مالا جپتا ہے، منتر جاپتا ہے، ہڈیاں دھیرے دھیرے جلاتا ہے، جن سے اس کی رگوں میں سلگتا ہوا دھواں بھرا رہتا ہے۔ یہی تمہارا سچ ہے، یہی تمہارا ڈیوٹ ہے۔ دراصل تمہیں کہیں بھی نہیں جانا، تمہیں کسی راستے کی ضرورت نہیں۔ کیوں دوستوں کو بدنام کرتے ہو؟ کیا تمہاری آلودگیوں کے ہم ذمہ دار ہیں؟ کیا تم نے ہماری بات کبھی مانی؟ ہماری کوئی بات مانی ہوتی تو زندگی میں یوں ذلیل و خوار نہ پھرتے، بلکہ کامیاب اور خوشحال زندگی گزار کر کب کے مر کھپ گئے ہوتے۔ مگر تم جینا چاہتے ہو، اس لیے اپنی موم بتی کو روشن رکھتے ہو۔ بڑے چالاک ہو، بڑے لوبھی ہو، جیسے کہ میں نے پہلے کہا۔ وہ جس نے تمہارے گھر کو بھر دیا اور جس میں تم سمٹ گئے، کوئی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ یہ جھوٹ تم اپنے لیے بولتے ہو، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ دراصل تم ایک بزدل آدمی ہو، اپنی حماقتوں کی ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتے۔ جو کچھ تم خود کرتے ہو اس کا بوجھ اس پر ڈال دیتے ہو جس پر سارے لوگ ڈال دیتے ہیں۔ تم بھی بالآخر ایک معمولی آدمی نکلے۔ ایک طرف تو تم اتنے عقیدہ پرست پاکستانی ہو، دوسری طرف ہندو دیو مالا اور ہندو روایت تمہاری جان نہیں چھوڑتی، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔
اب اویس کرنی، داتا گنج بخش اور امام بری لطیف تو تمہیں بدعمالیوں کی سند دینے سے رہے، ناچار تمہیں بھگتوں، مندروں اور پجاریوں کا دامن پکڑنا پڑتا ہے۔ ہندو روایت بڑی عظیم ہے کہ بھکتی بھی ہے اور آنند کٹ بھی۔ ہندو روایت کے شریر میں بھگوان بولتا ہے، تم کامنا کے پجاری ہو، دھرم کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تمہیں ہندو روایت ہی میں پناہ پکڑنی پڑتی ہے، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارا قاری اس سے بے خبر ہے، تمہارا ابلاغ نامکمل رہتا ہے۔ میں نے تمہاری بات سمجھ لی کیونکہ میں اس روایت سے واقف ہوں، مگر تم یہ کہانیاں اور کس لیے لکھ رہے ہو؟ آج کا قاری زندگی سے گریزاں ہے، وہ حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے فرار مطلوب ہے۔ وہ تمہارے سیتا ہرن کو دیکھتا ہے مگر دائرے سے نہیں نکلتا جو اس کے گرد کھنچا ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں چلے گا۔ پھر تم اپنی کتھا کس کو سنا رہے ہو؟ رہی تمہاری محبوبائیں تو انہوں نے بھی برقع چھوڑا اور نیکر پہنی۔ مجھے اچھی لگتی ہیں اس طرح، کیونکہ انہیں دیکھتے ہی میرا سفلی جسم فوراً مخاطب ہو جاتا ہے اور لذت ساری جسم ہی جسم ہے۔ تم رس کے بھنورے اس کے اورے دورے لاگے ہو، پھولوں کی پتیاں گنتے رہو، ان کی پرت کھولتے رہو، خوشبو سونگتے رہو۔ شہد کھانا مکھیوں کی قسمت میں لکھا ہے جو ڈنگ مار کر اپنی راہ لیتے ہیں، مگر معلوم ہوتا ہے کہ بالآخر اب سمجھے ہو کہ عورت اور مرد میں رفاقت، سنگت اور مساوات صرف ورکنگ کلاس میں ممکن ہے۔ یہ تم نے کیسے مان لیا؟ تم تو ساری عمر سٹیٹس کے علمبردار رہے، میں سمجھاتا تھا تو تم مسکرا کر ٹال دیتے تھے، جیسے میں حماقت کی بات کرتا ہوں۔ اب کہو، یہ بصیرت تمہیں کہاں سے ملی؟ تم تو اس قابل ہی نہ تھے کہ زندگی سے کچھ سیکھ سکو۔ ترقی پسند یہی بات کرتے تھے، مگر تم نے انہیں گالیاں دی۔ کس لیے؟ تم نے ساری عمر بجو کی طرح قبریں کھودیں، اندر سے کیا نکلا؟ جو کچھ تم نے پایا دھرتی کے اوپر بکھرا ہوا پایا۔ یہ جو امرودوں کے پیڑوں کے نیچے بے بس بابے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے طبقاتی سماج کے مارے ہوئے ہیں، انہیں روٹی چاہیے، علاج چاہیے، گھر چاہیے جہاں یہ اپنے آخری دن اطمینان سے پورے کر سکیں۔ تم خام خواہ ان کے گنجے سروں پر سبز امامے باندھ دیتے ہو۔ اصل میں تم ملت اور معلول کے رشتے کو نہیں سمجھتے۔ زندگی کو جس طرح تم گزارنا چاہتے ہو اسی طرح گزارنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ یہ بے کس، بے بس بوڑھے کسی کو ٹوکنے کے قابل نہیں، ان سے جس بات کی چاہو سند لے لو۔ تم نے انہیں پیر و مرشد بنا رکھا ہے تاکہ یہ تمہاری لذت پرستی کے سر پر مرلی باندھ دیں اور تم حسن کے مندر میں دھمال ناچتے رہو۔ تم بے شک ملامتی ہو مگر شاہ حسین نہیں بن سکتے۔ بلے شاہ کا تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کیونکہ بغاوت کی جرأت تم میں نہیں۔ تم تو ہر 2 ٹکے کی داڑھی سے ڈر جاتے ہو۔ تمہاری دنیا دل کی دنیا ہے۔ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے، جس کا کوئی امکان نہیں، تو میں تمہارا پوسٹ مارٹم کروا کے دیکھوں گا کہ تم میں دماغ تھا بھی یا نہیں۔ میں نے تمہاری کتاب جستا جستا ہی پڑھی، اگر پوری پڑھ سکتا تو پھر ایک کالم لکھوں گا اور تمہارے پرزے کروں گا۔ خط بہت لمبا ہو گیا، دراصل آج کل پھر میرے لکھنے پر پابندی ہے، بیکار بیٹھا تھا اس لیے لکھ دیا، ورنہ روگنی پتلے میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ہاں، خوب یاد آیا، تم نے پچھلے مہینے میرا ایک خط مجھے واپس کیا تھا جو میں نے تمہیں 39 سال پہلے لکھا تھا۔ بڑا لذیذ خط ہے یار، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ جس سامنا تمیم کے لبھاؤ کی میں نے شکایت کی تھی، مجھے اب اس کا ہیولا بھی یاد نہیں۔ اور وہ کون پریزاد تھی جسے میں نے تمہاری کتاب گہما گہمی بھیجی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا مجھے آج کی مشوقی کی باتیں پسند نہیں، اور یہ میں نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا شادی شدہ ہونا اس کی محبوبیت کی نفی نہیں کرتا۔ تم حسینوں کے البم رکھتے ہو، تمہیں کچھ یاد ہوگا۔ کیا میں ایسا ہی شوق تھا؟ یقین نہیں آتا، وقت بڑا موذی ہے، دیکھو اب میں کیسا بوڑھا اور بد شکل ہو گیا ہوں۔ ہاں، یہ میں نے امرتا پریتم کے بارے میں کیا لکھ دیا۔ اس زمانے میں بے شک وہ دیسی شراب تھی، ایک گھونٹ میں چڑھ جاتی تھی اور لاہور کے بانکے چکر کھا جاتے تھے۔ ابھی کسی نے اس کی روح دریافت نہیں کی تھی، مگر میں نے اس کے بارے میں کیوں لکھا؟ کیا میں نے کبھی اس کا تیر کھایا؟ مجھے یاد نہیں۔ وہ بھی عجیب عورت تھی جس سے اس نے عشق کیا، زنخے نکلے، اور پنجابی عورت نے ہمیشہ ماہی منڈوں سے پیار کیا۔
تمہارے ہیرو بالعموم کھلاڑی اور بے حس ہوتے ہیں، بعض اوقات بدصورت اور کروٹ، مگر عورتیں تمہاری جھانجروں کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ تم نے ساری عمر کان ادھر ہی لگائے رکھے۔ تم نے جھنکار سنی ہوگی مگر چھپر کٹ میں تو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تم کس بات پر جھومرا بجاتے اور ماترے گنتے رہے؟ تم طباً بام واری ہے، مگر شاید تمہیں معلوم نہیں کہ بام واری کیا ہوتا ہے۔ بام واری ہندو صوفیوں کا ایک مسلک تھا جو پنجاب نے ایجاد کیا۔ بام واری لذات دنیا کو روحانیت کا زینہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے جاؤ پہلے اپنی حوث پوری کرو، فارغ ہو چکو تو ہم تمہارے سر پر یوگ کا استرا پھیر دیں گے، کان پھاڑ کر مندرے ڈال دیں گے، تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا، پھر کوئی طاقت تمہیں پیچھے نہ کھینچے گی۔ وارث شاہ بھی بام واری تھا۔ وہ رانجھے کو پیر مکھی کی درگاہ پر لے جانے کی بجائے گرو بال ناتھ کے پاس چھوڑ آیا۔ تم نے بھی عمر ٹلہ جوگیاں کی تلاش میں گزار دی، مگر ہاتھ میں تسبیح دل میں جوڑ، تم جیسوں کی کوئی گورا کہاں لے جائے۔ تم جیسوں کو کوئی گورا کہاں لے جائے۔ مگر وہ امرتا پریتم والی بات تو راستے میں رہ گئی۔ مجھے تو اس کی صورت یاد نہیں آ رہی۔ وہ جسے میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں کوئی اور ہے، اس سے میرا عشق بھی نیا ہے۔ وہ ایسی عورت ہے جیسی تمہارے تصورات میں بستی ہے۔ تم نے اسے شاید نہیں دیکھا، مگر میں کیا ایسا ہی شوق تھا؟ یقین نہیں آتا۔ رت بندھن کے ڈھنگ نرالے ہیں اور امنگ جانے کہاں کہاں کمند ڈال دیتی ہے۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیے مگر تم نے گو کی طرح دیوار پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے کہ تمہارے ناخن نہیں ٹوٹے۔ لٹکتے رہو، میں خوش، میرا خدا خوش۔ یہ خط سنبھال کر رکھ لینا اور 39 سال کے بعد مجھے واپس کر دینا، اگرچہ مجھے امید نہیں کہ میں اسے وصول کر سکوں گا۔ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، مجھے کوئی پشیمانی، کوئی حسرت نہیں۔ مار پڑتی ہے تو پڑتی رہے۔ میں عنقریب کراچی جا رہا ہوں، اس لیے فوراً جواب نہ دینا۔ ہاں، علی پور کا ایلی کا وہ دوسرا ایڈیشن چھپا کہ نہیں؟ میرا ناول مجھ سے پورا نہیں ہوتا، بہت لکھ چکا ہوں، اس لیے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میری توبہ، اگر زندگی بھر کبھی میں نے کتاب لکھنے کی سوچی، یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے۔ امید ہے اچھو میاں بخیریت ہوں گے۔ شہاب صاحب کو پیار۔ اسلام آباد کے گورے قبرستان میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے؟ تم ہی ایک چکر لاہور کا لگا جاؤ۔ تمہارا احمد بشیر، لاہور۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خط کے بعد میری بڑی شامت آنے والی ہے، جیسے کہ پہلے خط کے بعد مجھے ایک کال آ گئی تھی نیلم جی کی، اور بس وہ پھر راز کی باتیں ہیں۔ پھر کبھی صحیح خط ضرور سنیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کیسا لگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، جیتے رہیے، جئیں اور جینے دیں۔ بائے بائے۔